طور پہ مملکت وہ کہتی ہے تو اس میں سے وہ اتنا رکھ لے، باقی مملکت کی تحویل میں دے، یا مملکت پورے کا پورا رکھ لے، اس کی ضروریات زندگی پوری کرتے چلے جائے، اور مملکت اس سے پھر تمام افراد کی ضروریات پوری کرے، اور اس اعتبار سے ایک پوری ہمواری آپ دیکھتے ہیں کہ پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر۔ یہ نظام تھا جو قرآن، معاشی نظام تھا جو قرآن لے کر آیا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا دوسرے نظام کے سلسلے میں کہ اس انتہا تک تو بتدریج ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ عرب کا معاشرہ زمانہ نزول قرآن میں انتہائی سرمایہ دارانہ معاشرہ تھا، اس معاشرے سے اس انتہا تک بتدریج پہنچے، اور عبوری دور کے اندر ایسے احکام قرآن دیتا گیا کہ جس میں ہر قدم اس انتہائی منزل کی طرف اٹھتا تھا۔ اس کے لیے شروع میں تلقین اور ترغیب سے کام لیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں جتنے احکام، وہ صدقہ اور خیرات کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا یہ کہا گیا ہے نا، یہ عبوری دور کے احکام ہے، جب ابھی یہ نظام اپنی مکمل شکل میں قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ارشادات گرامی ملتے ہیں۔ مثلا حضور نے یہ فرمایا کہ جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھر بھوکا رہا، اس بستی سے خدا کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ یعنی وہ پوری بستی کے اوپر ذمہ داری عائد کرتا ہے ایک فرد کی روٹی اور بھوک کی۔ یہ جو فرق تھا امیر و غریب کا، اس کے متعلق حضور نے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس زیادہ تھا ایک مثال سے سمجھایا ہے، اور آپ غور کریں گے کہ وہ اس قدر برجستہ مثال ہے کہ انسان کی عقل وجد کرنے لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان سے کہ یاد رکھو، دریا میں ایک کشتی میں کچھ مسافر جا رہے تھے، کشتی جو تھی وہ 2 منزلہ تھی، اوپر کی منزل میں کچھ لوگ تھے، کچھ نیچے کی منزل کے لوگ تھے۔ پینے کا پانی اوپر کی منزل والوں کے پاس تھا، نیچے کی منزل والے اپنی ضرورت کے لیے اوپر پانی لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مت آؤ، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انہیں پانی دے دیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو امن میں رہیں گے، اگر ایسا نہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نیچے کشتی میں چھید کر کے پانی لے لیں گے کیونکہ ہم پیاسے تو نہیں مر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اوپر والوں سے کہ یاد رکھو، اگر تم نے انہیں تنگ کر کے اس مقام تک پہنچا دیا تو پھر کشتی ڈوبے گی، تو اس میں نہ وہ رہیں گے نہ تم رہو گے۔ یہ انقلاب کے ذریعے سے یا تشدد کے ذریعے سے یا محتاجوں کو اس مقام پہ پہنچانے سے جو ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، کس خوبصورتی سے حضور نے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نظام تو تکمیل تک ایک مدت کے بعد جا کے پہنچتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سربراہ مملکت اپنی ذات پر یہ نظام پہلے ہی سے طاری کر لیتا تھا، عائد کر لیتا تھا۔ یہ جتنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضور کے خلفاء کی آپ دیکھیں گے، وہ اس نظام کی انتہائی شکل ہے۔ حضور نے مثلا یہ فرمایا کہ اشر کے قبیلے والوں کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی مصیبت پڑ جاتی، قحط آ جاتا، تنگ دستی کوئی ہو جاتی، کھانا تھوڑا رہ جاتا، تو وہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کھانا لا کر ایک دسترخوان پر بچھا دیتے اور وہ سارے مل کے کھا لیتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اشعر والوں سے ہوں اور انہی میں رہنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ہموار تقسیم جو ہے رزق کی ضرورت کے مطابق، اگر تھوڑا ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہر ایک کے حصے میں آ جانا چاہیے، اور اس طرح سے آگے آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے چلے گئے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، حضرت عائشہ الصدیقہ نے یہ فرمایا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب حضور 10 لاکھ مربع میل مملکت کے سربراہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حضور کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا۔ جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی
ان میں اوپر تلے تیبند لگے ہوئے تھے۔ مرض الموت کے زمانے میں حضور کے ہاں کہیں سے 7 دینار آئے۔ مرض کی شدت تھی، آپ نے فرمایا کہ وہ دینار لاؤ، وہ لائے گئے تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ دینار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہیں۔ کہا کہ جلدی سے ان کو بیت المال میں بھیجو، یہ صدقہ کے ہیں، میرے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دینار میرے گھر میں ہوں اور میری وفات واقعہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دیناروں کو دکھا کے کہے گا کہ محمد تمہارے گھر کے اندر یہ دولت جمع رہتی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی یہ عبوری دور ہے، لیکن مملکت کا سربراہ اپنی ذات پر اس کو عائد کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنے ترکے میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا۔ 2 ہتھیار تھے، ایک خنجر تھی، بس اللہ اللہ خیر سے۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ اہل وعیال کا وہ جو کھانا یا جو بھی حقوق ہے وہ، یا جو انتظام کرنے والا ہو وہ، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا بیت المال کا ہے، وہ امت مسلمہ کا ہے، وہ مسلمانوں کا ہے، میرا نہیں ہے۔ یعنی یہ تھی وہ چیز جو آخر تک وہ پہنچاتے تھے کہ کسی کے پاس ضرورت سے زائد کچھ لہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا، یہ سوال پیدا ہوا کہ سربراہ مملکت کا کچھ وظیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنا سارا وقت مملکت کے لیے سب دے دے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ وہ کیا ہونا چاہیے۔ مختلف تجاویز تاریخ میں ملتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ میں خود مقرر کروں گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا مقرر کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ مدینے میں ایک مزدور کی کم از کم روزانہ اجرت کتنی ہے؟ جو بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ میرا وظیفہ یہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ اس سے آپ کا گزارا کیسے ہوگا اس میں؟ تو آپ نے کہا کہ جس طرح سے اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر گزارا نہ ہوا تو فرمایا کہ میں اس مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا تاکہ اس نسبت سے میرا وظیفہ بھی زیادہ ہو جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، اہم چیز ہے وہ۔ میں نے کہا ایک نوجوان سے، میرے پاس اکثر آتے رہتے ہیں، کہ ضرورت سے زیادہ زائد جو ہوگا وہ دے دینا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ضروریات کا تعین کون کرے گا؟ مگر ایک شخص کہتا ہے کہ میری ضرورت جو ہے ڈیلکس کار بھی ہے، محل بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، اے سی بھی ہے، یہ چیزیں بھی ہیں، تو یہ تو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، مجھے کچھ اور دو۔ ضروریات کا تعین کون کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ عزیزم، بات یہ ہے کہ ہم نظام جو ہے وہ قرآن کا سامنے لاتے ہیں، اور افراد ہمارے سامنے یہ ہوتے ہیں جو ہم آپ ہیں یہاں۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ ضرورت کا تعین کیسا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کھانے کے بعد بیوی سے کہا کوئی میٹھی چیز جی چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بیت المال سے جو راشن آتا ہے ہمارے لیے اس میں میٹھا نہیں آتا۔ بات آئی گئی ہوئی۔ چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا حلوہ آیا۔ یہ حلوہ گدر نہیں، یہ کھجوروں کی گٹھلیوں کے پیسے ہوئے ستو شہد میں ملائے ہوئے، یا کھجور کے شہد میں بھی نہیں تھے، کھجور کے رس میں ملائے ہوئے پکا لیا۔ آپ نے کھایا، میٹھا تو تھا، خوش ہوئے۔ کہا کہ تم نے تو اس دن کہا تھا کہ ہمارے ہاں راشن میں میٹھی چیز آتی نہیں ہے، تو یہ کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کر کے کہ آپ کو اس کی چاہت ہے، میں کرتی یہ تھی کہ ہر روز آٹا گوندنے سے وقت ایک مٹھی بھر آٹا لے کے الگ رکھ لیتی تھی۔ 5-7 دن میں وہ اتنا آٹا ہو گیا کہ میں نے اسے بازار بھیج کے یہ کھجوروں کا شیرہ منگا لیا اور اس سے یہ حلوہ بنا۔ کہنے کہ بہت اچھا۔ گھر سے اٹھ کے سیدھے گئے بیت المال کے مودی کے پاس جو راشن بھیجتا تھا، اور جا کر کہا کہ ہمارے گھر میں جتنا آٹا روز جاتا ہے اس سے ایک مٹھی بھر کم بھیجا کرو، کیونکہ تجربے نے بتا دیا ہے کہ ہمارا گزارا ایک مٹھی بھر کم میں بھی ہو جاتا ہے۔
میں نے اس سے کہا کہ عزیز مان